अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज सारा दिन हम लोग ज़ाहिर है मियाँ साहब की नैब और जो हाई कोर्ट में पेशी थी वहीं पर थी। बहुत सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की, कुछ लाइव प्रोग्राम तो डिस्टर्ब होती हैं जब आप ट्रैवल पे होते हैं, बट वी लोग के ज़रिए आप लोगों से राब्ते में रहते हैं। सारा दिन आज भी चीज़ें चलती रही। आज आपको सारे दिन का अहवाल बताएँगे, नैब क्या करने जा रही है और नैब की क्या छितरौल हुई है आज जजों की तरफ से, वो भी आपको बताएँगे। नून लीग के कौन-कौन से रहनुमा थे, आज वो भी बताएँगे और बहुत सारी दूसरी बातें, लेकिन उससे पहले कि वी लोग का स्टार्ट करें, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सवाल पूछें उसका जवाब ज़रूर दें और फेसबुक का जो हमारा पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें, सोशल मीडिया टॉक शो 1। जी अली साहब। जी, जोई साहब, आज आप सारा दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं। पहली दफ़ा आप मियाँ साहब की पेशी पे इस तरीके से हॉलैंड से आए हैं और आपने वो सारा पूरा दिन विटनेस किया है। और तो कैसा क्या आपने देखा आज? आप कौन से गैर मामूली मामलात देखे और ख़ास तौर पर ये पेशियाँ इन अदालतों में ताज़ा हालात जो हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब की भी होती रही हैं। ये मियाँ साहब की भी पेशी हुई है, आपने दोनों को देखा है। तो ज़रा बताइएगा आज अदालत का हाल अहवाल क्या था? अली साहब, 2 3 4 चीज़ें आपने पूछ ली एक ही दम में। इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं हॉलैंड से अपने कायद के साथ उस तारीखी सफ़र में आया और आज उनकी जो पहली पेशी थी उस जुल्म का दौर ख़त्म होने के बाद, मैं जुल्म का दौर इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो भी हुआ था वो सारा जुल्म था। सिर्फ़ एक शख्स को इक़्तिदार से निकालने की ख़ातिर इस मुल्क को जो तबाह किया गया, ये सिर्फ़ उस नवाज़ शरीफ का ज़्यादती नहीं थी, बल्कि इस पूरे मुल्क 26 करोड़ अवाम के साथ जो ज़्यादती हुई है, इसलिए उसको जुल्म का दौर कहते हैं। बट एनी हाउ, मैंने आज जो मियाँ साहब की एंट्री देखी, मियाँ साहब जब आए, नैब पहले गए, लेकिन नैब से उनको फ़ौरन ही, मतलब कि 20 तारीख तक की है जो अगली तारीख 20 की पड़ी है, तो वहाँ से वो 20 तक तो फ़ारग होके आ गए। लेकिन जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ अभी नहीं आए थे, तो मैंने वो देखा कि एक जुम्मे गफ़ीर मीडिया का देखा, लोग तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि किसी तरह वो अदालत के अंदर चले जाएँ और 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म, जो कि चौथी बार 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आ रहे हैं, उसका दीदार हो जाए, उसको देख लें और देखें कि अंदर क्या कार्रवाई होती है। मैंने वहाँ पे जो मिस किया वो बाल्टी थी, क्योंकि इससे पहले जो हम पेशियाँ होती थी, हम उसपे देखते थे कि कोई एक जोकर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ कर लेंगे, लेकिन आज ऐसी हमने कोई नहीं देखी। मियाँ साहब जिस तरह मतलब चलते हैं, जिस तरह उनके आने का स्टाइल है, उसी स्टाइल में वो धीमे-धीमे जो स्टाइल में वो अदालत में मतलब दाखिल हुए, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और मैं अली साहब, शायद ज़िंदगी में मेरे आज पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने इससे ज़्यादा कभी ज़िंदगी में धक्के नहीं खाए। जिन धक्कों के साथ अंदर गए हैं, और मज़े की बात बताऊँ, चाहे वो मैं था, चाहे वो आप थे और चाहे वो आज़म नज़ीर तारड़ था या चाहे कोई और बड़ा लीडर था, सब एक ही सफ में खड़े थे कि इसी तरह धक्के लगा के अंदर जाना पड़ा। बड़े-बड़े मैंने लीडरान देखे हैं जो मतलब कि धक्के और रगड़ खा के अंदर जा रहे थे, सभी एक साथ में लगे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ मैंने नहीं देखा तो अदालतों को थ्रेट करते हुए नहीं देखा। मैंने ये भी नहीं देखा कि गाड़ी में बैठकर बुलाया जा रहा है कि जज साहब जो लेना जी बाहर आ जाओ, मेरे को आके ले लो, जिस पे साइन कराना है, जो करना है, क्योंकि मैं अंदर नहीं आऊँगा अदालत के। मियाँ साहब अंदर आए, जैसे ही अंदर आए अदालत का, अच्छा मतलब मैं एक चीज़ सोच रहा था कि शायद को अंदर नारे लगेंगे, लेकिन अदालत के एहतराम में मैंने बहुत सारे लीगी रहनुमा थे, किसी के मुँह से कोई नारा नहीं सुना। इस तो एहतराम से पहले डार साहब आए हैं, नहीं सॉरी पहले आए हैं सुभाष साहब, सबसे पहले आए हैं। उनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब थे, उनके साथ दूसरे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद फिर जब मियाँ साहब आए हैं, उनके साथ परवेज़ रशीद थे, मरियम औरंगज़ेब थी, इसहाक डार साहब उनके साथ आए हैं, इंतहाई पुरवकार तरीके से आए हैं। आकर बैठे हैं, अपने मिलने वालों के साथ 2-4 मिनट हाथ मिलाते रहे हैं, सलाम लेते रहे हैं। मियाँ साहब ने वही अपना महसूस कलर का जो सूट पहनते हैं, नीले रंग का वो पहना हुआ था। ऊपर वास्कट पहनी हुई थी, गले में उन्होंने स्कार्फ डाला हुआ था, मास्क वो लगाते हैं, नहीं उतारते, मास्क लगाया हुआ था। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी थी, लेकिन मैंने अदालत में देखा कि एहतराम करने वाला अदालतों का एक शख्स जो है वो अदालत में आया है और बड़े पुरवकार तरीके से उसने वो अपने केस की हियरिंग सुनी है और उसी पुरवकार तरीके से गया है। किसी किस्म की मैंने वहाँ पे कोई हुल्लड़बाज़ी नहीं देखी, किसी किस्म की मैंने वहाँ पे कोई कारकुनों की तरफ से बदमाशी नहीं देखी, किसी तरह से मैंने जजों को डराते और धमकाते नहीं देखा और सबसे बड़ी है, टाँग पर टाँग रख कर, काली ऐनक लगाकर जजों को तो बिल्कुल ही मतलब डराने की कोशिश नहीं की गई। जो सब आपने हवाओं का रुख बदलते हुए कैसे देखा? देखें, मियाँ साहब की जो लास्ट पेशी थी पाकिस्तान, जब उनको सज़ाएँ दी गईं और ये वाली पेशी
ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ہواؤں کا رخ بدلا اور اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ ان دونوں کو رسپونڈ کیجیے گا۔ اچھا یار، یہ مجھے وہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ میری یہ پہلی تھی، میں اس سے پہلے والی جو ہے وہ ہم لوگ صرف ٹی وی پہ جب میاں صاحب نیب سے باہر نکلتے تھے یا ہائی کورٹ سے، تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے، محسوس چند لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ، بہت زیادہ کراؤڈ ہم نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ 136 پیشیاں بھگتی تھی، لوگ تھک جاتے ہیں آ کے۔ تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے بتایا جی کہ آپ اپنے وی لاگ میں اس بات کا ذکر کیجئے گا، جب میاں صاحب آخری پیشی بھگت کے گئے تھے تو پہلے 2 بینچ جو تھے نا وہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اتنے لوگ ان کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ لیکن 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، 3 دفعہ حکومت کی ہے، تو اس کا مطلب پاکستان بھر میں ان کے ساتھ ایم این اے اور ایم پیز ہوتے ہیں، لیکن اس میں صرف پہلی 2 جو لائنیں ہیں نا وہ بھی نہیں بھری گئی تھی، اور ان میں بھی ایک آدھ لائن پہ سارے وکیل بیٹھے ہوئے تھے، تو جو میاں صاحب کے ساتھ لوگ تھے ان کی تعداد چند تھی، جو کہ دکھ اور تکلیف والی بات ہوتی تھی، لیکن اب کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ آنے والے وقت کے وزیر اعظم ہیں، اقتدار میں آنے والے ہیں، تو انہوں نے لوگوں نے متوجہ تھا کہ آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ آپ کو کون کون سے اور کیا کیا چہرے نظر آئیں گے، ان میں سے کوئی ایک چہرہ نکال کر شاید ہی کوئی میاں صاحب کی آخری ملاقات میں ہو، لیکن آج ماشاءاللہ کورٹ میں ایسے رش لگا ہوا تھا کہ میں اگر ابھی نام لینے گننا شروع کروں تو جو وی لاگ 10 منٹ کا ہوتا ہے وہ شاید 25 منٹ کا ہو جائے، کہ کسی قسم کی کسی کی غیر حاضری نظر نہیں آ رہی تھی، کوشش تھی ہر بندے کی کہ وہ میاں صاحب کو شکل دکھائے، میاں صاحب سے ہاتھ ملائے، میاں صاحب صرف کچھ بھی نہ کرے تو نظریں اٹھا کے ان کی طرف دیکھ لیں، چاہے جواب نہ بھی دیں تو وہ ان کی حاضری لگ جائے گی، یہ ہر وہاں پر ایم این اے ایم پی اے وزیر سابق کی پوری کوشش تھی۔ تو سر ہوتا یہ ہے کہ جب اقتدار آپ کو آتا ہوا نظر آ جائے نا تو جو اس قسم کی نشانیاں وہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے نکل کر آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دوبارہ پھر اقتدار میں آنے والے، تو یہ فرق میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے پہلی پیشیاں دیکھی نہیں، لیکن وہاں پر بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بتائی ہیں کہ آخری پیشی پہ بندے چند تھے اور اب ماشاءاللہ چند ہزار بندے یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو صاحب اس یہی پوائنٹ ہے، چونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آپ کی ورکنگ بھی بہت زیادہ ہے، آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس وقت میں نہیں تھے اور اس وقت میں، ڈیفینیٹلی چہرے تو سب کو پتہ ہے نا، اس وقت کون موجود تھا اور اس وقت کون موجود ہے جو اس وقت نہیں تھا، تو اس کو کیا سمجھ، کیا یہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے سر، یہ حصہ ہے اس دنیا میں جو نظام ہے نا اس کا ایک حصہ ہے، اس میں یہ کوئی اتنی اچرج والی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ آپ دیکھیں، مطلب فرض کیا ہے ایک وزیر اعظم ہے یا ایک آرمی چیف ہے یا ایک عہدہ ہے، وہ اس عہدے کے لیے نیا بندہ اناؤنس ہو گیا ہے، وہی سٹاف وہی ساتھ کام کرنے والے جو صبح شام نعرے لگا رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں، سر سر جی جی کہہ رہے ہیں، اور اگر ایک ہفتہ پہلے نئے بندے کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ سیٹ پر بیٹھا نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے نعرے لگانے والے، سارے کے سارے جو ان کے سر سر اور جی جی کہنے والے ہیں، ان کا سارا جھکاؤ اس طرف جگہ، کہ ان کو پتا کہ یہ بندہ جو کل تک ہمارا باس تھا یہ پرسوں جا رہا ہے، یہ بندہ باس ہے، تو وہ سارے کے سارے ادھر ہی چلے جائیں گے، یہ قدرت کا ایک قانون ہے، اس میں مطلب آپ چاہ کر بھی کسی کو کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ ناراض ہو سکتے ہیں، دیکھ کر مسکرا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کا حصہ ہے، آپ ان کو اپنے آپ سے جدا تو نہیں کر سکتے۔ پیشی کے موقع پر آپ کو نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے اس کا رویہ کیسا لگا؟ کیونکہ نیب ہی تھا جو میاں صاحب کو کہتا تھا بس ایک سزائے موت کا مطالبہ نہیں انہوں نے کیا تھا، باقی ساری سزائیں دلوانا چاہتے تھے، اور جمعرات کو نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ میں وہاں سے ہدایت لے کے آؤں گا، اس پہ ذرا بتائیے گا ہدایت کیا ملے گی، اور کل کی جو پیشی تھی اس میں کیا رویہ تھا اس کا؟ اچھا یار، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو نیب کا جو رویہ تھا وہ بڑا ہی معافی مانگنے والا رویہ تھا، کہ شاید اس سے پہلے، اچھا اب ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا، پہلے والی نیب، پہلے والی اسٹیبلشمنٹ، پہلے والا فلانا، پہلے والا فلانا، اب یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ والی نیب نہیں ہے، یہ وہ والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ وہ والے رویے نہیں ہے، تو اس نیب نے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس نیب نے، کیونکہ وہ والی نیب نہیں ہے، وہ جو ظلم و ستم سارا کچھ کیا تھا اس نیب نے کیا تھا، اور یہ نیب جو ہے یہ آلموسٹ معافی مانگنے والی اسٹیشن پہ ہے، یہ گھٹنوں پہ ڈکا ہوا کہہ رہا جی کہ مطلب فرض کیا کہ جب ججوں نے پوچھا جی کہ مطلب ہاں جی دسو کی کرنا ہے، تو نیب نے کہا جی آپ ان کی ضمانت میں توسیع کر دیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ وہی نیب ہے جو ان کو 50 سال کی قید دینا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے نظر بند کرنا چاہتا تھا، یا پتہ نہیں کیا کیا وہ سزا ڈیمانڈ کر رہا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس پر بڑا مزے کا خوبصورت جملہ کسا میاں گل اورنگزیب، جو شاید ان کا عوامی یہ دوسرے جج صاحب جن کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی نیب ہے، کہ جو نیب یہ سارا کچھ کر چکی ہے یہ وہی نیب ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جو عمر فاروق صاحب تھے جو جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں،
انہوں نے بھی مطلب کہ ان سے کہا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی طریق نہیں ہے، ہم کیسے مطلب کہ عدالت جو ہے اس سزا کو مطلب یہ مطلب ان کو باقاعدہ سزا ہوئی ہے اور اس پہ اگر یہ ضمانت پہ ہیں تو ہم ان کو کیسے مطلب ان کی توسیع کر دیں؟ تو وہاں پر بڑے خوبصورت دلائل دیے اعظم الدین تارڑ صاحب نے کہا جی دیکھیں آپ دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کیسوں میں کیا ہوا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جب ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ایک ایک چیز کھل کے ہے، دیکھیں ان جھوٹے کیسوں کی وجہ سے ہمارے کلائنٹ نے بڑا سفر کیا ہے، اپنی بیوی مرتی ہوئی کو دیکھا ہے اور اس سے بات نہیں کر سکا ان جھوٹے کیسوں کی وجہ سے، اپنی والدہ کو کھویا ہے، اپنی بیٹے اور بیٹیوں کو ملے تک نہیں ہے وہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد جیل میں سارا کچھ ان کے ساتھ بھوگتا ہے، بہت ساری دوسری باتیں کی ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بہت سارے دوسرے کیس کی حوالے دیے ہیں جن کیسوں میں ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، جس پر میرے خیال میں عدالت جو ہے نا وہ کافی حد تک مجھے تو سیٹسفائی، اور عدالت کا میں ایک دینا تھا کہ عدالت کا رویہ کافی زیادہ ہے جو وہ مطلب کہ وہ بڑے اچھے جیسے موڈ میں ہوتے ہیں نا، مطلب اگریسو نہیں، کیونکہ مجھے ججوں کو میرے خیال میں جج دو چار دفعہ نیب کے رویے پر ہنس بھی رہے تھے کہ اب ہم یہاں پر کیا کریں، جو مطلب کہ سامنے سے ان کے خلاف کیس لے کے آیا ان کا مدعی ہے وہ تو کہنا اعتراض ہی کوئی نہیں کا، ساڈے کول کیس ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب سے جو کیا نیب نے کہا جی کہ میں ہم اگلی پیشی پر، کیونکہ میرے پاس کوئی اجازت نہیں، میرے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کس طرف لے کے جانا، تو مجھے اگلی پیشی تک اگر بتائیں گے تو میں پھر نیب سے یہ چیزیں لے کے آؤں گا۔ تو وہاں پر آ کے بھی جج صاحبان نے کافی مطلب کہ اگر کہا جائے نا کہ رگڑا لگایا ہے یا پنجابی چ کیا جائے کہ چھتر مارے جا رہے ہیں، تو وہ کسی حد تک درست بات ہوگی کہ ان کو ججوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے، تو اب اگلی پیشی پہ دیکھیں اگلی پیشی پہ کیا ہوگا، میاں صاحب کا کیا مطالبہ تھا، ان اداروں نے جنہوں نے یہ سارے ڈرامے کیے ہیں وہی اس کو کریکٹ کریں گے، وہی اس کی معافی مانگیں گے، وہی اس سے نکالیں گے۔ تو میرے خیال میں نیب کا بڑا اہم کردار ہے جی اس ساری سزاؤں دلانے میں، جھوٹے کیسے بنانوں میں، اور اگلے فیز پہ آ کر نیب میرے خیال میں آ کے کہہ دے گا جی کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے جو اوپر والے انہوں نے سارے غلط اور جھوٹے کیس بنائے ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ سزائیں ہوئی تھی، تو اگر آپ سزائیں کالعدم کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔